کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی صحابی کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے؟ تین چیزوں کا وسیلہ کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اختیار کر کے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ اللہ کے قرآن میں اور مدینے والے امام کے فرمان میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں بھی کسی چوتھی چیز کے وسیلے کی کوئی دلیل، اجازت اور گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کی صفات علیہ، بلند صفتیں رب العالمین کی، ان کا صدقہ، ان کا واسطہ، ان کا طفیل دے کر اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ درست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان اللہ کے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے تم سوال کرو، مانگو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں صحیح اسانید سے حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے انسان کا اپنا نیک کیا ہوا کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کا صدقہ، اس کا طفیل، اس کا واسطہ، اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگا جا سکتا ہے۔ وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث امام الانبیاء نے بیان فرمائی، وہ تین بندے جو غار میں داخل ہوئے تھے بارش سے بچنے کی وجہ سے، پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا، ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال یہ اللہ کے سامنے پیش کیے اور کہا یا اللہ اگر یہ ہمارے اعمال تیری رضا کے لیے تھے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو یہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، تیرے نبی پر، تیرے دین پر، فاغفر لنا ذنوبنا، اس ایمان لانے کے صدقے، ایمان لانے کے وسیلے سے، ایمان لانے کے طفیل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا سکھائی ہے رب العالمین نے۔ تو یہ نیک عمل ہے ایمان لانا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنی ماں باپ اور اپنی مال و دولت اور اپنی جان اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر بندے کا ایمان نامکمل رہتا ہے۔ تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے تیرے آخری نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، یا اللہ اس محبت کے صدقے، اس کے وسیلے سے، اس کے طفیل سے تو میری فلاں پریشانی دور کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ نیک عمل ہے، اس کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے کوئی نیک زندہ متقی پرہیزگار شخص، اس کے پاس جائیں آپ اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی اس کے سامنے پیش کریں اور اس سے استدعا کریں کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے۔ آپ اس کی دعا کو جو وہ اللہ سے مانگے آپ کے لیے، اس کو وسیلہ بنا لیں، اس کی اجازت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، بارش کی دعا مانگنی ہوتی تھی، آپ کو آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی بارش کی دعا کرو، قحط پڑ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی مر رہے ہیں۔ پھر بارش روکنے کی دعا کرنے کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے آ کر مطالبہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ممکن نہیں تھا تو عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بارش کی دعا منگوائی ان سے۔ تو یہ نیک زندہ شخص کے پاس جا کر اس کو کہنا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے یہ مسائل حل کر دے، یہ ضرورتیں پوری کر دے، تو یہ اس کی دعا کو وسیلہ بنانا یہ ہے اسلام کے اندر جس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کسی کی عزت، کسی کی حرمت، کسی کی شان، کسی کا مقام، کسی کا احترام، کوئی ایسی ذات، کوئی ہستی، کوئی شے نہیں ہے جس کا صدقہ، واسطہ، وسیلہ، طفیل سے اللہ رب العالمین سے مانگنے کی کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں کہیں کوئی دلیل موجود ہو۔